السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے درس میں ہم کچھ ایسے لوگوں کا آپ سے ذکر کریں گے کہ جو قبر کی آزمائش اور قبر کے عذاب سے محفوظ رہنے والے لوگ ہیں۔ یہی کیٹیگریز نہیں ہیں جو میں آج آپ سے ڈسکس کرنے والا ہوں، اس کے علاوہ اور بھی کیٹیگریز ہیں جس پر ہم پہلے بات کر چکے ہیں۔ یہ میں اس لیے بتانا پہلے ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ بہت سارے لوگ درس سننے سے پہلے اپنے سوال لکھ کے بھیج دیتے ہیں اور بعض لوگ درس سننے کے بعد اپنے سوالات لکھ کے بھیجتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو درس سننے سے پہلے سوال لکھ کے بھیجتے ہیں، میری ان سے یہ درخواست ہے، کیونکہ پھر مجھے کمنٹ سیکشن میں آ کے بتانا پڑتا ہے کہ لگتا ہے آپ نے درس ہی نہیں سنا، اور اس کے بعد ان کی طرف سے ایک لمبی خاموشی چھا جاتی ہے۔ اور وہ جو درس کے آخر میں سوال لکھتے ہیں تو واقعتاً وہ درس سننے کے بعد سوال لکھتے ہیں کیونکہ ان کے سوالوں سے ظاہر ہوتا ہے، تو ان کو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ پلے لسٹ میں جا کر دیکھیں۔ اور اکثر سوالات جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ بچوں سے متعلق بہت سوالات آتے ہیں کہ بچوں کے متعلق قبر کے تو آپ نے نابالغ فوت ہونے والے بچوں کی پوری پلے لسٹ بنائی ہے ہم نے، جس میں ان کے تمام برزخی معاملات اور قبر کے معاملات ہم نے بہت تفصیل سے ڈسکس کیے ہیں۔ تو آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ اس پلے لسٹ کو وزٹ کریں، اور وہ لوگ جو برزخی حالات ویسے ہی تفصیلاً جاننا چاہتے ہیں تو برزخ کی حالات پر تو ہمارے 500-600 سے بھی زائد درس موجود ہیں۔ اور آج بھی ایک سوال آیا تھا، اس سوال کو ہم نے پہلے اتنی دفعہ ایڈریس کیا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ تو وہی ہے کہ لوگ میرے خیال سے نئے اس چینل کے اوپر آ رہے ہیں، پہلے یہ ویڈیوز انہوں نے دیکھی ہیں اور ان کو پتہ نہیں ہے کہ اس چینل پہ ہم نے کئی سو بلکہ ہزار کے قریب درس برزخی حیات پر دیے ہیں مختلف پلے لسٹ میں۔ اچھا، آ جاتے ہیں درس کی طرف بغیر مزید تمہید باندھے۔ آپ کے 1-2 منٹ میں نے آلریڈی لے لیے، ضرورت تھی اس بات کی کیونکہ جو سوالات اتنے زیادہ آتے ہیں نا تو پھر ان کو ری ڈائریکٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو امید ہے کہ اس کو سن کے پھر لوگ خود ہی ری ڈائریکٹ ہو جائیں گے کہ ان کو پلے لسٹ میں جا کے کہاں وہ دیکھنا ہے۔ اچھا، وہ اور بات ہے کہ لوگ پھر بھی یہ سب کچھ میرا کہنے کے بعد بھی وہی کریں جو بہرحال 5 قسم کے لوگ جو سوال سے اور جواب سے محفوظ رہتے ہیں۔ اس میں حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن اور ایک رات مسلمانوں کی سرحد کی حفاظت کرنا 1 ماہ کے روزوں اور نمازوں کے قیام سے افضل ہے، اور اگر وہ اسی حالت میں فوت ہو گیا تو اس کا وہ عمل جاری رہے گا جس عمل کو وہ کیا کرتا تھا، اس کا رزق جاری رہے گا اور وہ قبر کے فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ یہ روایت صحیح مسلم کی ہے، حدیث 1913، سنن ترمذی میں بھی آتی ہے حدیث 1665، اور مصنف عبد الرزاق میں بھی آتی ہے حدیث 9617، اور مصنف ابن ابی شیبہ میں، مسند امام احمد میں، صحیح ابن حبان میں، المعجم الکبیر میں، المستدرک امام حاکم میں، السنن الکبریٰ جو امام بیہقی کی ہے۔ گو کہ کئی کتب حدیث میں روایت آتی ہے کہ سرحدوں کی حفاظت کرنے والے کے اعمال بہت زیادہ ہوتے ہیں، بڑی قوت والا عمل ہوتا ہے اس کی۔ وہ اپنی فیملی، اپنی ساری چیزیں اس کی بھی لگی ہوئی ہوتی ہیں، اس کے باوجود وہ اپنی جان ہتھیلی پہ لے کے دین اسلام کی سربلندی کے لیے سرحدوں کی حفاظت میں لگا ہوتا ہے، اور اسی حالت میں فوت ہوتا ہے تو اس کا وہ عمل جاری رہتا ہے، اس کا رزق جاری رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح امام نسائی جو ہے راشد بن سعد سے اور ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیا وجہ ہے کہ شہید کے سوا تمام مسلمانوں کا قبر میں امتحان لیا جاتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت خوبصورت جواب دیا اس کا۔ آپ نے فرمایا کہ اس کے سر پر تلواروں کا چلنا اس کے امتحان کے لیے کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ سنن النسائی میں حدیث 2052۔ اچھا، اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جسے حضرت مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک شہید کی 6 خصلتیں، اس کی پہلی دفعہ میں مغفرت ہو جاتی ہے، اس کو جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے، اس کو عذاب قبر سے محفوظ رکھا جاتا ہے، اور اس کے سر پر ایک زبردست قسم کا بڑا پروقار قسم کا ایک تاج رکھا جاتا ہے جس کا ایک یاقوت دنیا اور اس کی ہر شے سے زیادہ بہتر ہے، اور اس کا بڑی آنکھوں والی 72 حوروں سے عقد کیا جاتا ہے، اور اس کے 70 رشتہ داروں کے متعلق اس کی شفاعت قبول کی جاتی ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے حدیث 1663، پھر سنن ابن ماجہ میں بھی آتی ہے حدیث 2799، اور مسند امام احمد میں بھی آتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اصحاب میں سے ایک شخص نے ایک قبر پر خیمہ لگایا، اور خبر نہیں تھی کہ اس میں ایک قبر ہے، بہرحال ان کو پتہ نہیں تھا، تو اس لیے بس اچانک وہ کیا ہوا کہ وہ انسان جس کی وہ قبر تھی، جو سورہ ملک زندگی تمام پڑھا کرتا تھا، اس نے قبر میں بھی اس کی تلاوت شروع کر دی، اور وہ سنتے رہے حتیٰ کہ پوری کی پوری سورہ مبارکہ جو ہے اس شخص نے پڑھ لی۔
تو بہرحال اور وہ ایک انسانی آواز ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہیں اور وہ ساری بات بتاتے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ یہ سورہ جو ہے یہ ایسی ہے جو نجات دلانے والی سورہ ہے, یہ عذاب قبر سے نجات دیتی ہے. تو یہاں کا پڑھنا, وہاں پر بھی وہ صحابی جو ہے وہ قبر میں بھی اس کی تلاوت کرتے رہے, جسے ایک اور صحابی نے سماع فرمایا. اور یہ روایت جو ہے سنن الترمذی کی روایت ہے, حدیث 2890, اور پھر المعجم الکبیر میں بھی آتی ہے حدیث 12801, اور الحلیۃ الاولیاء میں بھی آتی ہے. علامہ قرطبی نے بھی یہ روایت کی ہے کہ جو شخص ہر رات کو سورہ الملک پڑھتا ہے وہ قبر کے امتحان سے محفوظ رہتا ہے. التذکرہ میں یہ روایت آتی ہے جلد 1 صفحہ 234 پر. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بیماری میں فوت ہوتا ہے وہ شہادت کی موت مرتا ہے اور وہ قبر کے امتحان سے محفوظ رہے گا, اور اس کو صبح اور شام جنت سے رزق دیا جائے گا. تو اب آپ, یہ ایک بہت زبردست روایت ہے جو میں آپ کے سامنے, اور صحیح ستہ کی روایت ہے, سنن ابن ماجہ کی روایت ہے حدیث 1615, مسند ابو یعلا میں بھی آتی ہے حدیث 6145, حلیۃ الاولیاء میں بھی آتی ہے. یعنی بیماری کے اندر جو شخص فوت ہوتا ہے تو شدید بیماری میں گناہ جھڑتے ہیں, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس شخص کی جو ہے مراتب بلند فرما دیتا ہے. اور دیکھیں شہید حکمی اور شہید حقیقی میں فرق ہے. شہید حکمی جو ہے اس کو تمام نعمتیں نہیں ہیں جو شہید حقیقی کی ہیں, گو کہ اس کے لیے بعض آسانیاں ہیں. اچھا, اسی طرح جو ہے ابو عبداللہ ترمذی نے نوادر الاصول میں, بلکہ عبداللہ ابن عمر کی ایک روایت میں آپ سے پہلے شیئر کرتا چلوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان جمعے کے دن یا جمعے کی رات کیا ہوگی, اب جمعرات کا سارا دن گزار کے اب جمعے کی رات شروع ہوگی, اور اگلا دن جس دن جمعہ پڑھنا ہے وہ جمعہ کا دن ہے, تو جمعے کی دن یا جمعے کی رات کو فوت ہو تو اللہ قبر کی آزمائش سے اسے محفوظ رکھتا ہے. یہ بھی سنن الترمذی کی روایت ہے حدیث 1074, مصنف عبد الرزاق میں بھی آتی ہے حدیث 5596, اور مسند امام احمد میں بھی. اچھا, اسی طرح ابو عبداللہ ترمذی نے نوادر الرسول میں اس کو روایت کیا ہے, اور امام ابو نعیم نے حضرت جابر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کی رات کو یا جمعے کے دن کو فوت ہوتا ہے اس کو عذاب قبر سے محفوظ رکھا جائے گا, اور جب وہ قیامت کے دن آئے گا تو اس پر شہداء کی مہر لگی ہوئی ہوگی. اور یہ حلیۃ الاولیاء کی جلد 3 صفحہ 155 پر موجود ہے. تو میں سمجھتا ہوں بڑی تفصیل سے ہم نے بعض ایسی روایتیں بھی آج دیکھیں جو پہلے نہیں دیکھی تھیں, تو امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کے علم میں اضافہ بھی ہوا ہوگا اور نیک اعمال کرنے کی رغبت بھی ہوئی ہوگی, اور ساتھ ساتھ آپ کے وہ پیارے جو آپ سے بچھڑ گئے ہیں ان کے لیے دل میں ایک آسانی بھی پیدا ہوئی ہوگی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انشاءاللہ ان کے ساتھ اپنا خاص فضل کرم فرمائے گا اور ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا, ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائے گا, انہیں بھی قبر کے عذاب سے اور جہنم کے عذاب سے بچائے گا, ہمیں بھی قبر کے عذاب سے جہنم کے عذاب سے بچائے گا, آمین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ جو شروع ہوا چاہتا ہے اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ خلوص نیت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں طاقت و قوت عطا فرمائے, صحت عطا فرمائے کہ ہم اعمال صالحہ کر بھی سکیں, کیونکہ یہ ساری چیزیں اللہ ہی کی طرف سے عطا ہوتی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.